الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا نور اللہ۔ ترمذی شریف اور سنن دارمی شریف ان کی روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا کہ نبی پاک شہنشاہ لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت پڑھے سورہ حامیم یعنی سورۃ المؤمن الیہ المصیر تک، حامیم سے لے کر الیہ المصیر تک پڑھے، یہ پہلی 3 آیتیں ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ آیات پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے تو شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، صبح سے شام تک یعنی سارا دن اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اور جو ان دونوں کو یعنی سورہ مومن جو 24ویں پارے میں ہے اس کی پہلی جو 3 آیات بتائی گئیں کہ جو ان آیتوں کو یا آیت الکرسی کو اور آیت الکرسی کو ان دونوں کو جو شام کے وقت پڑھ لیا کرے یعنی مغرب کی نماز کے بعد رات میں پڑھ لیا کرے تو صبح تک اس کی حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ وظیفہ پڑھے، اب خواہ وہ آیت الکرسی پہلے پڑھے اور سورہ مومن کی آیات بعد میں پڑھے یا پہلے سورہ مومن کی آیات پڑھ لے پھر آیت الکرسی پڑھ لے، بہرحال یہ دونوں وظیفے جو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی وہ شیطان کے خطرات سے
جادو ٹونے کے اثرات سے اور دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ پھر آپ یہ تلقین فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ بغیر نماز کوئی وظیفہ، کوئی ورد جو ہے، کوئی عمل جو ہے مفید نہیں، کہ ایک شخص نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں اور اس گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں، نماز قضا کیے جا رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کے لیے یہ وظیفہ مفید نہیں ہے۔ فرماتے تمام وردوں وظیفوں کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ تو اس لیے کہ یہ مستحب کام ہے، نماز فرض کام ہے، تو فرض کی ادائیگی ضروری ہے، تو لہٰذا نمازوں کی پابندی رکھیں اور اس وظیفے پر دن اور رات میں عمل کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جو یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو مصائب و آلام سے، جادو ٹونے سے، جنات کے اثرات سے، شیطانی اثرات سے اور دیگر پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اذکر اللہ، اللہ 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 جل جلالہ۔ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب القول البدیع میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، جس کے راوی ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ، کہ جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا روز قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود خوانوں کے لیے، درود و سلام کا وظیفہ کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی ہے کہ اگرچہ روز قیامت بڑے ہولوں اور بڑی خطرناک گھاٹیوں کا دن ہے، پریشانیوں کا دن ہے، آفتوں کا دن ہے، سخت گرمی کا دن ہے، مصیبت کا دن ہے، لیکن فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ پر درود و سلام پڑھنے کا عادی ہوگا، روز قیامت میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے اور میں انہیں جام کوثر پلاؤں گا۔ لوگ نامہ اعمال پر پریشانی میں ہوں گے، مصیبت میں مبتلا ہوں گے، وہاں ان کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بناؤں گا۔ لوگ پل صراط پر گر پڑ رہے ہوں گے اور میں انہیں پل صراط سے بڑی سلامتی کے ساتھ پار لگا دوں گا۔ ہر مرحلے پر، ہر موقع پر میں ان کا ساتھ دوں گا، ان کی شفاعت فرماؤں گا، رب کی جناب میں سجدہ ریز ہو کر اپنے ان غلاموں کے لیے شفاعت کی دعائیں کروں گا، درخواست کروں گا، اور اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ اور پھر جس کی طرف نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ جائے گی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کے لیے باب جنت واہ ہو جائیں گے، رحمت کے فرشتے اسے آ گھیریں گے اور اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، وہ رحمتوں میں گھر جائے گا، وہ اس کو سعادتیں ملیں گی، نوازشیں ملیں گی۔ تو دنیا میں درود و سلام پڑھنا اپنا معمول بنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنی عادت بنائیے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفتاً ہدیتاً پیش کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو ایک تسبیح جو ہے وہ روزانہ درود پاک کا پڑھنا، درود پاک کی پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ خوش نصیب ہیں وہ ذاکرین کہ جو روزانہ استغفار کی تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، اسی طرح وہ ذاکرات جو استغفار کی تسبیحات بھی پڑھ رہی ہیں، کلمہ شریف، درود پاک اور دیگر اذکار ان
تعاون کو اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوگا اور اللہ کی رحمت سے امید واسق ہے کہ ان ذکر و اذکار کی بدولت ان ذکر و اذکار کو اللہ قبول فرمائے گا اور اپنی رحمت فرمائے گا اور اس کی عنایات ہوں گی ذاکرین پر، ذاکرات پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ان ذاکرین کو اور ذاکرات کو اپنے دامن رحمت میں لے لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے اور درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تعالی کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ کہے الحمدللہ، اور جس کے رزق میں تاخیر ہو تو وہ کہے استغفر اللہ، اور جسے کوئی مشکل کام درپیش ہو تو وہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس حدیث پاک میں جو پہلی بات بیان کی کہ جسے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ کہے الحمدللہ، تو ہم مسلمانوں کے لیے پاکستان بھی ایک نعمت ہے۔ ہر سال یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ کی شکر گزاری کا دن منایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز ہمیں ملک عطا کیا، ہمیں آزادی عطا کی۔ اور اگر غور کریں تو یوم آزادی حقیقت میں تو وہ دن ہے کہ جس دن اس عالم آب و گیتی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب شیطان رو رہا تھا، آپ کی تشریف آوری کیا ہوئی کہ بت منہ کے بل گر گئے، اور پھر ہر طرف جو ہے توحید کے پھولوں کی خوشبو مہکنے لگی اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کا پرچار ہوا۔ آپ کے آنے سے نکلے شرک کی ہم قید سے، یوم آزادی منائیں آئی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے ملک میں ہر سال 14 اگست کے موقع پر یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ کس چیز سے آزادی ہم مناتے ہیں؟ یہ دن کس چیز سے آزادی کا دن مناتے ہیں، اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ کس بات سے آزادی؟ کفرستان سے آزادی، یہود و نصارہ کے نظام سے آزادی، کفار و مشرکین کے غلبہ اور ان کے استحصال سے آزادی، ہندوؤں کی بدمعاشی اور ظلم و ستم سے آزادی، اسلامی شعائر سے کی جو مخالفت ہو رہی تھی اس مخالفت سے آزادی، اور آزادانہ اسلام کے اصولوں کے مطابق، قوانین کے مطابق، احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو انہوں نے جو اس راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رکھی تھی ان رکاوٹوں سے آزادی۔ تو یہ پاکستان کس لیے بنا، کس مقصد کے لیے بنا؟ بچہ بچہ اس سے واقف ہے۔ ہر ایک کی زبان پر اس وقت بھی یہی نعرہ تھا اور آج بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے بھی اسی مقصد کو بیان کیا کہ وہ لیڈر تھے اور وہ کس مقصد کو سامنے رکھ کر جد و جہد کر رہے تھے، اور جو ان کے رفقا تھے وہ کس مقصد کو سامنے رکھ کر یہ ساری محنت کر رہے تھے۔
قربانیاں دے رہے تھے، تکالیف اٹھا رہے تھے، اس دور کے مسلمان جو جس مقصد کو سامنے رکھ کر یہ سب کچھ کر رہے تھے، وہ مقصد جو ہے بانی پاکستان نے، بابائے قوم نے بیان فرمایا۔ میں آپ کی خدمت میں ان کی وہ بات پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے پاکستان کا جو مطالبہ کیا، یہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا کہ ہم کوئی زمین کا ٹکڑا لینا چاہتے ہیں، نہیں، فرمایا بلکہ یہ جو پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے، اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم ایسی جائے پناہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ سبحان اللہ جل جلالہ۔ آپ نے غور کیا کہ پاکستان بننے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسلمان وہاں جو دقت، پریشانی، رکاوٹ اور تکالیف میں پڑے ہوتے ہیں اور اسلامی شعائر، احکام، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ان کے لیے دشوار بنا ہوا ہے، تو ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے کہ جہاں وہ آزادانہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ و رسول کی پسند والی زندگی گزاریں، اور وہ اسلام کے پرچار کریں، اسلام کی سربلندی کے لیے کردار ادا کریں۔ اور انہوں نے اسی مقصد کو سامنے رکھ کر ساری جد و جہد کی اور ساری محنت کی، اور یہاں تک کہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور یہ نعرہ جو ہے پھر زبان زد عام ہوا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے، صلح کلی نہیں ہے، لبرل ازم پر نہیں ہے، سیکولر ازم پر نہیں ہے، دو قومی نظریہ ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے۔ یہ دونوں مکس پلیٹ نہیں ہیں۔ اسلام کے نام پر، دو قومی نظریہ کے نام پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آج ذرا ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے معاشرے پر طائرانہ نظر ڈالیں، اپنے ملک کے حالات کی طرف دیکھیں کہ یہ جو 73 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، تو جس آزادی کے لیے نعرہ لگا تھا، قربانیاں دی گئی تھیں، کوششیں کی گئی تھیں، جد و جہد کی گئی تھی، یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کیا گیا تھا جس آزادی کے لیے، جس مقصد کے لیے، کیا وہ آزادی ہم نے حاصل کر لی؟ کیا وہ مقصد ہم نے پا لیا؟ جو ملک اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رکھی گئی تھی، افسوس صد افسوس آج اسی ملک میں اسلام جو ہے اس کو دبایا جا رہا ہے۔ کون سا ایسا خلاف اسلام کام ہے جو آج اس ملک میں نہیں ہو رہا؟ سود کا لین دین سرکاری اور عوامی سطح پر زوروں پر ہے۔ ہر دفتر، ہر ادارے، ہر چوک پر رشوت کا بازار گرم ہے۔ جوا کے اڈے، شراب خانے، بدکاری کے اڈے حکومتی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ بے پردگی عام ہے، بے حیائی عام ہے، قتل و غارت گری عام ہے، مغربی طرز زندگی کو عام کر دیا گیا ہے۔ جس اللہ و رسول کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی خوشی اور رضا والی زندگی گزارنے کے لیے یہ سرزمین لی گئی تھی، آج اس سرزمین میں
ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہو رہی، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، عیاشی کے اڈے آباد ہیں، اسی طرح اور بھی عیش و عشرت کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے غفلت میں اضافہ ہو رہا ہے، عیش و عشرت میں اضافہ ہو رہا ہے، دنیا کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، آخرت سے غفلت برتی جا رہی ہے، اللہ و رسول کی یاد سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ آج اس ملک میں ہوٹل کھولنا، ریسٹورنٹ کھولنا، یہاں تک کہ کعبہ خانہ، شراب خانہ کھولنا وہ تو آسان نظر آتا ہے، اور مسجد بنانا، مدرسہ بنانا یہ مشکل بنا دیا گیا ہے۔ آج اس ملک کے اندر مندر تو بنایا جا رہا ہے، لیکن سرکاری سطح پر دینی مدرسے کتنے بنائے جا رہے ہیں، کتنی مسجدوں کو بنایا جا رہا ہے، کتنے دین کی تبلیغ کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے ان کو عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے، اللہ و رسول کی رضا والے کام کرنے کے لیے کیا قوانین بنائے جا رہے ہیں، کیا ماحول بنایا جا رہا ہے، میڈیا کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج تو ہر ایک بے لگام ہو گیا ہے۔ جو ملک بنا ہی اسلام کے لیے تھا، اگر آج اس ملک میں اسلام کے نفاذ کی بات کی جائے تو بڑے بڑوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ یہ اسمبلی کس لیے بنی؟ یہ اسمبلی کے جو ارکان ہیں یہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ پاکستان کی۔ یہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں یہ کس کی نمائندگی کے لیے؟ پاکستان کی۔ یہ جو صدر کے صدارتی محل میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، یہ اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کس کی نمائندگی کرنے کے لیے؟ پاکستان کی۔ اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب حق تو یہ تھا کہ یہ ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، یہ صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، مختلف اداروں کے اندر رہنے والے یہ پاکستان کے اس مطلب کو فروغ دینے کے لیے وہ کوشاں ہوتے، محنت کرتے، لیکن ان کی ذہنیت آج ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ ارکان پارلیمنٹ ہوں یا جو بھی اداروں سے وابستہ لوگ ہوں، ان کی اکثریت کی ذہنیت یورپی کلچر کا ذہن رکھتے ہیں، اسلامی سوچ ان کی نہیں ہے۔ اگر اسلام کی بات کی جائے تو یہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ مخالفت تک کر جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، کیا ان لوگوں نے بانی پاکستان کی یہ بات نہیں سنی؟ بانی پاکستان ہی کی بات کو غور سے سن لیا ہوتا کہ انہوں نے کیا بات کہی۔ وہ ارشاد انہوں نے کیا کہ میری خواہش ہے کہ جب مروں تو میرا دل گواہی دے کہ جناح نے اللہ کے دین اسلام سے خیانت نہیں کی۔ یہ تمام حکمرانوں کے لیے بابائے قوم کا، بانی پاکستان کا یہ قول یہ باعث غور ہے، لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے۔ تو کیا کہا بانی پاکستان نے کہ میری خواہش ہے کہ جب مروں تو میرا دل گواہی دے کہ جناح نے اللہ کے دین اسلام سے خیانت نہیں کی اور پیغمبر اسلام کی امت سے غداری نہیں کی۔ اور آج تو امت کے لیے جینا حرام کیا ہوا ہے، عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے۔ آج اسلام کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے، ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ جہاں اسلام سے ٹکراتے ہیں وہ قوانین، اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، اور یہ قوانین بنانے والے اپنے آپ کو دھڑلے سے مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور اسلام کش، اسلام مخالف قوانین بھی بناتے ہیں۔ اور پھر بانی پاکستان نے فرمایا اور جب میں مروں،
جینے کی بات تو پہلے کی، اب کہتے ہیں جب میں مروں تو میرا اللہ مجھ سے کہے کہ اے بندے بے شک تو مسلمان پیدا ہوا اور بے شک تو مسلمان مرا۔ اب ذرا آج کے حکمران سوچیں کہ کیا وہ اس سوچ کو اپنے قلب و ذہن میں بٹھا کر ارکان اسمبلی بنے ہوئے ہیں، ارکان پارلیمنٹ بنے ہوئے ہیں، صدارتی کرسی پر براجمان ہیں، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں، وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہیں، گورنر کی کرسی پر بیٹھے ہیں، کسی ادارے کے چیئرمین کی کرسی پر بیٹھے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ میں جو یہ ملک کی لگام ہے وہ اس لیے ہے کہ جو بانی پاکستان نے بیان کی ہے، یا وہ اس سے بالکل اپوزٹ سوچ لے کر ان کرسیوں پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں؟ آج کے ان حکمرانوں کو خوب اچھی طرح اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اکثر حکمران ایسے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ ہر نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ خواہ مغربی جمہوریت ہو، سوشلزم ہو، سیکولرزم ہو، وہ کوئی بھی نظام حکومت ہو، اسے قبول کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہیں، مگر دین اسلام کو، اسلامی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر یہ مخلص ہوتے 73 سال تو بہت بڑی بات ہے، 73 دنوں کے اندر اسلامی نظام، بلکہ 73 گھنٹے کے اندر اسلامی نظام نافذ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نظام رائج نہیں کیا، بلکہ مغربی تہذیب یافتہ لوگوں نے مغربی جمہوریت کو نافذ کر کے اس ملک کے اندر جو فساد برپا کیا ہوا ہے، اس کا تفصیلی بیان آپ ہماری کتاب میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو اچھی طرح تفصیل کے ساتھ وہ بیان سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معاملہ صرف حکمرانوں ہی کا نہیں، عوام کا بھی یہی حال نظر آ رہا ہے۔ ان کو بالکل پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، پاکستان کے بننے کا مقصد کیا ہے، لیکن یہ عوام بھی اس سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ جب 14 اگست آتی ہے تو حکمران اور عوام ایک رسمی جو ہے طور پر دن مناتے ہیں کہ جناب جھنڈے لہرا دیے گئے، چراغاں کر دیا گیا، اور جناب عوام نے موٹر سائیکلیں لے لیں، سلنسر نکال دیے، ڈھول باجے بجانا شروع کر دیے، پیپنیاں بجانا شروع کر دی، فائرنگ شروع کر دی، آتش بازی شروع کر دی، بس اس طرح کے ہنگامے برپا کر کے وہ 14 اگست کا دن مناتے ہیں۔ بتائیے کیا اس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا کہ جس دن پاکستان بنا اس دن کو ڈھول باجوں کے ذریعے، ہنگامہ آرائی کے ذریعے، پیپنیاں بجا کر، ڈھول بجا کر، فائرنگ کر کے، آتش بازی کر کے منایا جائے؟ کیا ہم بھول گئے کہ پاکستان بننے میں مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی؟ کیا وہ قربانیاں اس لیے دی گئی تھیں کہ ہم ڈھول باجوں میں لگ جائیں، پیپنیاں بجانے میں لگ جائیں، سیلنسر اتار کر موٹر سائیکل کا شور مچانے میں لگ جائیں، ہنگامے برپا کریں، شراب نوشیوں میں لگ جائیں، عیاشیوں میں لگ جائیں؟ نہیں، انہوں نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، افسوس یہود و نصارہ نے ایک سازش کے ذریعے ہمارے نصابی لٹریچر سے، نصابی کتابوں سے وہ لٹریچر ہی نکلوا دیا کہ جس میں ان قربانیوں کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ پاکستان بننے میں
عوام نے، مسلمانوں نے، علماء نے، مشائخ نے جو قربانیاں دیں، جیل کی صعوبتیں برداشت کیں، یہاں تک کہ انہیں پھانسی پر لٹکایا گیا، گولیوں سے بھون دیا گیا۔ آپ ذرا غور کریں، جب 1857 کی تحریک آزادی کے بعد سے ہی پاکستان کے لیے فضا ہموار ہونا شروع ہو گئی تھی، اور پھر اس ہر دور کے علماء، مشائخ اور عوام نے اسلام کے لیے اور ایک ایسے خطے کے لیے جد و جہد شروع کر دی تھی جو بعد میں پاکستان کی روپ میں، صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ وہ علماء کرام جنہوں نے انگریزوں کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا، قید و بند کی انسانیت سوز تکالیف دی گئیں، اور جنہوں نے علماء کا ساتھ دیا ان کو بھی گولیوں سے بھون دیا گیا۔ آپ ذرا تاریخ پڑھیں، تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو انگریزوں نے پھانسیوں پر لٹکایا، 5 لاکھ مسلمانوں کو، جن میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ بھی شامل ہیں، جیسا کہ مولانا عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر علماء کرام، اور ان سب میں ایک ممتاز نام علامہ فضل حق خیر آبادی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ جنہیں جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ انگریزوں نے انہیں جزیرہ رنگون میں بھیج دیا، جس کو کالے پانی کی سزا کہتے ہیں، اور وہیں آپ شہید ہو گئے، اور وہیں پھر آپ کا مزار مبارک بھی بن گیا۔ اسی طرح مولانا سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قربانی بھی بہت بڑی ہے، کہ انگریزوں نے انہیں بھی اس جد و جہد کی وجہ سے گرفتار کیا، یہاں تک کہ مراد آباد میں ان کو پھانسی دی گئی، اور جب انہیں پھانسی کے تختے پر لایا گیا تو انہوں نے اس وقت کچھ اشعار بیان کیے تھے، بڑے مشہور آپ کے وہ اشعار ہیں، اور آپ بارہا سنتے رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافن ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غور فرمائیے ان بزرگان دین، ان مجاہدین اسلام پر، کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن قوم کو پھر بھی تبلیغ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں درس دے رہے ہیں کہ موت تو ایک دن آنی ہے، یہ جو روح کا پرندہ ہے یہ جسم کے کف سے ایک دن آزاد ہو ہی جانا ہے، تو اگر جینا ہے تو رسول اللہ کے دین پر جیو، ان کی محبت میں جیو، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے، ان کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے، ان کی نعتیں اور ان کی ثنا کرتے ہوئے زندگی گزارو، ان کی محبت میں زندگی گزارو۔ مولانا کافی رحمت اللہ علیہ یہی درس دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، تو کیا یہ درس ہم نے حاصل کیا؟ آج افسوس تو اس بات پر کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے بننے کے مخالف تھے اور پاکستان کو معاذ اللہ پاپستان کہتے تھے، خاکستان کہتے تھے، پلیدستان کہتے تھے، بازاری عورت کہتے تھے، گناہ کہتے تھے، پاکستان کو سانپ کہا کرتے تھے، آج وہ یہاں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، آج وہ پاکستان کے اندر بہت بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں، سیاستدان بنے ہوئے ہیں، ارکان پارلیمنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر سے پاکستان کی عداوت آج بھی ختم نہیں ہوئی، اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پاکستان کی جڑوں کو آج بھی کھوکھلا کر رہے ہیں، اور جنہوں نے قربانیاں دی آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ہمارے تعلیمی نصاب میں ان کا
کوئی ذکر خیر ہی نہیں ہے، اور جو پاکستان کی مخالفت کرنے والے تھے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے معاذ اللہ۔ تو جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی کتنی قربانیاں دی گئیں، جو ٹرینیں آ رہی تھی پاکستان کی طرف ان ٹرینوں پر ہندو غنڈوں نے، ہندو بدماشوں نے، سکھوں نے حملے کیے اور ٹرینوں کی ٹرینیں کاٹ کر رکھ دی، قافلے کے قافلے قتل کر دیے گئے، عورتوں کی عصمت جو ہے ریزی کی گئی، اور ہزاروں عورتیں اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے کنووں میں کود گئی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، لٹے پٹے قافلے جو ہیں وہ پاکستان میں پہنچ رہے تھے اور یہاں بھی انہیں مشکلات درپیش تھی۔ اتنی قربانیاں جو دی گئیں وہ کس لیے دی گئیں؟ اس لیے کہ ہم یہاں پر عیش و عشرت میں پڑ جائیں، فرنگی نظام کو اپنائیں، یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلیں، یورپی کلچر کو اپنائیں، اس ملک کو سیکولر ملک بنا دیں، لبرل ازم کو اس ملک میں عام کر دیں، اسلام کو پیچھے دھکیل کر رکھ دیں۔ یہ کیا قربانیاں اس بات کے لیے کی گئی تھیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ سارا تماشا اگر کرنا تھا تو وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی کیا جا سکتا تھا، بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا تھا، اور بلکہ انگریز حکومت کو خوش کر کے کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ منظور نہیں تھا ان غیور مسلمانوں کو، اس لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، عورتوں نے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن آج اس کی کوئی قدر کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے۔ یہ الگ ملک کس لیے بنا؟ بانی پاکستان سے پوچھ لو، تاکہ ہم اسلام کے مطابق آزادانہ طور پر آسانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، اس ملک کا آئین قرآن و سنت ہو، اس لیے یہ ملک بنا تھا۔ اور ہم آج کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ مقصد بیان کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اب جو نئی قوم آ رہی ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ پاکستان بنا کس لیے۔ تعلیمی نصاب کو بھی بدل دیا گیا، اور جب پاکستان کا یہ دن 14 اگست آتا ہے تو یہ مقصد بیان ہی نہیں ہوتا، بس اس طرح کی فضولیات، پیپنیاں بجانا، ڈھول باجے بجانا، عیش و عشرت کرنا، آتش بازی کرنا، فائرنگ کرنا، ہلا گلا کرنا، اس کی نظر دن کر دیا جاتا ہے۔ ان شہیدوں کو یاد نہیں کیا جاتا، ان شہیدوں کے لیے اصحال ثواب کا ذریعہ نہیں بنایا جاتا، جن مسلمان شہداء نے اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمہ کی سربلندی کے لیے، اس ٹکڑے پاکستان پر اسلامی نظام کا نفاذ کے لیے، اسے مرکز اسلام بنانے کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج ان کے لیے کوئی سلسلہ نہیں بنایا جاتا اور ہلا گلا میں سارا وقت گزار دیا جاتا ہے۔ افسوس، آج جسے مرکز اسلام بنانا تھا آج وہ مرکز یورپی کلچر بن گیا ہے۔ آج یہاں پر اسلامی نظام دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا، اور ہمارے حکمران بھی دور دور تک اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے۔ یہ ہماری غفلت نہیں تو کیا ہے؟ افسوس، ہم پر دنیا غالب آ گئی، نفس و شیطان غالب آ گئے۔ جہاں شیطان عوام کو گمراہ کرتا ہے، وہاں یہ ابلیس، یہ شیطان حکمرانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں 1000 عوام کے افراد کو خراب کروں گا اور ایک حکمران کو خراب کر دوں تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو وہ حکمرانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اگر عوام کے ساتھ 10 شیطان لگے ہوئے ہیں تو حکمرانوں کے ساتھ سینکڑوں شیطان
پوری کی پوری فوج لگی ہوتی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، بارش کا موسم ہوا، کیچڑ ہوئی ہے، ایک بچہ جا رہا ہے، آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا سنبھل کر چلنا، کیچڑ ہے، گر نہ جانا، زمین پھسلن والی ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگا حضور اگر میں گر گیا تو میں اکیلا ہی گروں گا، آپ سنبھل کر چلیے گا، آپ امام ہیں وقت کے، آپ اگر گرے تو پوری قوم گر جائے گی۔ اور آج کے حکمرانوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اگر آج وہ سلپ ہو گئے اسلام کے راستے سے، وہ گمراہی کی طرف چل گئے، راہ ہدایت کو چھوڑ بیٹھے، تو پھر وہی نہیں برباد ہوں گے، پوری قوم برباد ہو جائے گی۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ جب سے حکمران بگڑے ہیں، جب سے حکمرانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے، جب سے حکمرانوں نے یورپی کلچر کو اپنایا ہے، ان کی ذہنیت اور ان کی سوچ بدلی ہے، تو پاکستان کا نظام بدل گیا، حالات بدل گئے، پاکستان کے معاملات بدل گئے، اور پھر پاکستان بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ آج جو کچھ بھی پاکستان میں ہے، نہ حکمرانوں کو کوئی چین ہے، نہ عوام کے اندر کوئی سکون ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ چین و سکون تو اسلام میں ہے، چین و سکون تو اللہ کی رضا میں ہے، چین و سکون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے میں، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے میں ہے۔ ہم نے چین و سکون والے راستے چھوڑ دیے اور ان بدکاروں، بدمعاشوں، کافروں، ان کے طور طریقوں کو اپنا لیا، تو ہمیں قلبی چین کہاں سے ملے گا؟ آج ہر چیز بگڑ چکی ہے، ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں، خود کو سنبھالیں، حکمران بھی ہوش کے ناخن لیں اور عوام بھی اب ہوش میں آ جائے، وگرنہ یاد رکھو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ الامان والحفیظ۔ خدا را غفلت و معصیت کے اندھیروں سے نکلو، اپنی آخرت کی فکر کرو، جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا تھا اس مقصد کو پورا کرو، اس مقصد کو پورا کرو، اللہ و رسول کی رضا اور اللہ و رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شریعت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ ہمارا اصل آئین قرآن و سنت ہے، اس کو اپناؤ۔ اگر یہ حکمران نہیں مان رہے، اگر یہ ایسا نہیں کر رہے، تو ہم اپنے اس 5-6 فٹ کے تو حکمران ہیں، ہر شخص اپنے گھر کا حکمران ہے۔ اور حدیث پاک میں کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ رائی ہے، وہ اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، باپ سے اولاد کے بارے میں، اسی طرح ہر ایک سے اس کی جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر حکمرانوں سے ملک کے بارے میں، عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہم سے ہمارے اس بدن کے بارے میں کہ تم نے آنکھوں کو کیسے استعمال کیا، کانوں کو کیسے استعمال کیا، زبانوں کو کیسے استعمال کیا، ہاتھ پاؤں کو کیسے استعمال کیا، قلب و ذہن کو کیسے استعمال کیا، اسی طرح ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں، بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، افسر جو ہے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اور فرمایا کہ ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ راعی ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ہم صرف حکمرانوں کی بات کر کے نہ رہ جائیں، وہ پھر اپنا معاملہ خود اللہ کے یہاں بھگتیں گے۔ ہم اپنی تو کم از کم تیاری کریں، اپنے گھر میں نماز کا نظام رائج کریں، اسلام کا نظام رائج کریں، پردے کا نظام رائج کریں، اللہ اور رسول کی رضا والے کاموں کا نظام رائج کریں، اپنے اوپر اسلام رائج کریں۔ مرد حضرات جو ہے وہ حلال روزی کمائیں، حرام روزی
روزیوں سے بچے، نمازوں کی پابندی کریں، سنت کے مطابق داڑھی رکھے، عورتیں پردہ کریں، شرعی پردہ کریں، وہ اپنے شوہروں کے حقوق ادا کریں، اولاد کے حقوق ادا کیے جائیں، ماں باپ کے حقوق ادا کیے جائیں، عفو و درگزر سے کام لیا جائے، جو شریعت کے احکام ہیں ان کو عملی جامہ پہنایا جائے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق لایا جائے، اور دیکھا جائے کہ ہم بنے کس لیے ہیں۔ وہ کافر ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کھاؤ پیو موج اڑاؤ، ہمارا یہ نعرہ نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ لگایا، نہ صحابہ نے یہ نعرہ لگایا، نہ اولیاء اللہ نے یہ نعرہ لگایا، نہ اہل بیت اعظام نے یہ نعرہ لگایا، بلکہ یہ تو کافروں کی سوچ ہے۔ ہمیں تو قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم تو اللہ کی عبادت کے لیے بنے ہو، تو اللہ کی عبادت کرو، اور اب تک جو غفلت میں زندگی گزاری اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ و رسول کی فرما برداری کرو۔ اگر ہم اب بھی نہ سنبھلے اور غفلت و معصیت ہی میں مر گئے تو پھر انجام سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ کل کے لیے، یوم قیامت کے لیے اس نے کیا عمل آگے بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ خدا را ہوش میں آئیے، جاگیے، ورنہ یہ زندگی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رازی فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، 2 سال کے بعد میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے بدن پر، ان کے جسم پر تارکول ڈامر کا لباس ہے، تارکول کا لباس۔ میں پریشان ہوا اور میں نے خواب میں کہا کہ اے میرے باپ، یہ تو تمہارا جو حال ہے یہ دوزخیوں والا حال نظر آ رہا ہے، تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے نفس نے مجھے دوزخ کی طرف دھکیل دیا۔ اے بیٹے، نفس کے دھوکے سے بچے رہو۔ میں 4 میں مبتلا ہوا۔ وہ کون سی 4؟ ابلیس کے شر میں، اس کی پیروی میں، اس کی اطاعت میں، اس سے دوستی میں، دنیا کی محبت میں، نفس کی پیروی میں، اور خواہشات کی پیروی، ان 4 میں لگا رہا۔ یہ سب میرے دشمن ہیں، تو اب نجات کیسے حاصل ہو؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ روز قیامت قبر سے اٹھے گا تو اس کے لیے سواری ہوگی، براق پیش کی جائے گی، اسے قبر سے نکلتے اس کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا، اسے جنتی حلہ پہنایا جائے گا، اور براق پر بٹھا کر جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ، اور اسے پیدل بھی نہیں چلنے دیا جائے گا۔ ایک طبقہ یہ ہوگا جو قبر سے اٹھنے کے بعد جس کا یہ حال ہوگا، اور دوسرا طبقہ کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو دوزخ کے فرشتے اسے گھیر لیں گے، دوزخ کی زنجیروں سے اس کے بدن کو جکڑ دیا جائے گا، انواع و اقسام کے عذاب اس کو گھیر لیں گے، اسے دوزخ کی طرف گھسیٹا جائے گا، پیدل ہی گھسیٹا جائے گا، اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو اب غور کرو، یہ 2 طرح کے لوگ کل قیامت میں ہوں گے۔ ایک کا احوال آپ نے سنا،
بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنتی حلہ پہنا کر، نور کا تاج سجا کر، عزت و اکرام کے ساتھ رحمت کے جنتی فرشتے اسے جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ اور دوسرے لوگ کون ہوں گے کہ جنہیں دوزخ کے فرشتے گھسیٹیں گے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ کی طرف دھکیلتے ہوئے لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افمن یلقی فی النار خیر امن یاتی آمنا یوم القیامہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تو کیا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے، یا وہ شخص جو امن و عافیت کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا وہ اچھا ہے؟ اے اس دنیا کی رنگینیوں پر فدا ہونے والو، یہ چمک دمک ایک دھوکہ ہے، عارضی ہے، جز وقتی ہے، ان قریب سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک سراب کی مانند ہے۔ اصل جو رونق ہے، اصل جو برکت ہے، اصل جو زیب و زینت ہے، اصل جو ٹھکانہ ہے وہ تو جنت ہے، جہاں ہر طرح کا آسائش بھی ہے، آرام بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، وسعت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ اس کو چھوڑ کر اس سراب کی طرف بھاگنا جو ہے حماقت ہے، حماقت ہے، حماقت ہے۔ اس لیے ہوش میں آؤ، اللہ رسول کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے، اولیاء اللہ کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، اور جن پر انعام وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، شہید ہیں، صدیقین ہیں، اور وہ صالحین، اولیاء کاملین، مومنین صادقین ہیں۔ تو اگر آج ہم ان کے نقش قدم کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنائیں گے تو ہم اپنی آخرت کو برباد کریں گے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اب جو 14 اگست آنے والی ہے اسے ہلے گلے میں نہیں گزارنا، اس کو عیش و عشرت اور غفلت و معصیت میں نہیں گزارنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رضا والے کاموں میں گزارنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اور وہ مسلمان شہداء جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کے لیے پاکستان بنتے وقت قربانیاں دیں، ان کے ایصال ثواب کا سلسلہ کرنا ہے، اور اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے اس ملک، یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تو یہ ملک اسی مقصد میں، اسی مقصد کے مطابق چلے، اور اس ملک کے اندر اسلامی نظام رائج اور نافذ ہو۔ اور جب تک ایسا نہیں ہوتا اپنی کوشش ہر بھائی ہر بہن جاری رکھے جہاں تک اس کی استطاعت ہے، اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے، ایسے لوگوں کو ووٹ دیے جائیں۔ اول تو یہ ووٹ والا سسٹم ہی گڑبڑ ہے، ایسے لوگوں کو حکمرانی کے لیے لایا جائے کہ جو لوگ اسلامی نظام نافذ کرنے میں مخلص ہوں، اس کے لیے کوشش کی جائے۔ اور جب تک یہ سلسلہ ملکی سطح پر نہیں ہوتا، کم از کم ہم اپنے گھروں میں اور اپنے اس جسم پر ہم اسلامی نظام نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، ہمیں غفلت سے بچائے، گمراہی سے بچائے، اپنی رضا و خوشنودی عطا فرمائے، اور آنے والا یوم آزادی واقعی ہمارے لیے یوم آزادی ہو کہ ہم نے اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے آزادی حاصل کی تھی، کفرستان سے بچنے کے لیے آزادی ہم نے حاصل کی تھی۔ آج جو یہاں ہر طرف گمراہی، غفلت، یورپی کلچر، یہود و نصارہ کا نظام، مغربی تہذیب کا ڈیرے لگے ہوئے ہیں، یہ ہم پر فرض بنتا ہے ان سب سے دور و نفور ہوں، ان کو اپنے سے دور کریں، اور ہر گھر میں جو ہے وہ اسلام اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، اور اسلام کے مطابق سوچ والے
بھائیوں کا ہونا ضروری ہو گیا ہے، اس کے لیے ہر بھائی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔